أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سید التفاسیر تفسیر اشرفی پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 19. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا بخشنے والا ہے. اور کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یا جیسے بارش ہو آسمان سے جس میں تاریکیاں ہیں یعنی اندھیرے ہیں اور کڑک ہے اور چمک ہے، ٹھوس لیتے ہیں یعنی چمک ہے اور جو ہے وہ اس سے ڈر لیتے ہیں. یعنی جو آسمان سے مثال اللہ فرماتے یا پھر ایسی بجلی ہو، ایسی بارش ہو آسمان سے جس میں اندھیرا ہو اور کڑک بجلی ہو اور کڑک چمک ہو، تو وہ لوگ یعنی کافر ٹھوس لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کڑک سے، موت کے ڈر سے یعنی بجلی کے ڈر سے، اس کی خوف کی آواز سے وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں. اور اللہ گھیرے ہیں یعنی اللہ گھیرے رکھے ہیں کافروں کو، یعنی اللہ نے کافروں کو گھیر رکھا ہے. اس کی تفسیر میں فرماتی ہے ایسے یاد کرو کہ وہ شخص مدینہ طیبہ سے مرتد ہو کر مکہ مکرمہ بھاگے اور راستے میں بارش، بجلی، کڑک اور اندھیرے میں پھنس گئے اور لوٹ کر اپنی پریشانیاں بیان کی کہ کان میں انگلیوں کی ڈال لگانے پر بھی پناہ نہ ملتی تھی اور ہم اگر اپنے کفر پر رہتے تو موت سے چھٹکارا نہ ملتا اور اسی حالت میں مر جاتے. بس یہودی، منافقین اور کفار کی یہی مثال ہے. یعنی یہ آیت کریمہ ایک مثال کی بیان کی ہے اور ان کافروں، یہودیوں اور منافقین کی مثال یہ ہے کہ ایسی بارش ہو آسمان سے جس میں اندھیرا ہو اور بجلی، کڑک بجلی ہو اور اس کے اندر بہت دہشت ہو، تو وہ اس چمک سے، اس بجلی کی چمک سے، اس کی خطرناک آواز سے، اس بارش کے اندھیرے سے بچنے کے لیے اس کی آواز سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں فرماتے ہیں کہ جیسے بارش ہو آسمان سے، جیسے اسلام ہی اللہ کی بارش رحمت ہے. اسلام جو ہے اس مثال کو پوری سمجھانے کے لیے ایک پارٹ کو الگ الگ کیا ہے. جو آسمان سے بارش کی بات ہوئی ہے وہ اسلام ہے جو اللہ نے آسمان سے رحمت کے طور پر زمین پہ اتارا ہے. اسلام ہے بارش کے طور پر، تو وہ جو ہے وہ آسمان سے اترا ہے. اسی طرح جس میں تاریکیاں ہے، جس کو کفر اور ضلالت کی تفصیل سمجھ لیں، یعنی اس بارش کی وجہ سے جو اندھیرا ہو جاتا تھا، بارش گرتی تھی تو وہ اندھیرا جو در حقیقت میں مثال میں بتایا کہ وہ کفر ہے، وہ شرک ہے، وہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی ناراضگی کا وہ سبب ہے. اس کی تفصیل سمجھے. اور کڑک ہے یعنی کڑک جو بجلی ہے اس کے اندر وہ حق میں ہیبت ہوتی ہے، یعنی جو حق ہوتا ہے وہ ہمیشہ کڑک ہوتا ہے. حق کے اندر ایک ہیبت ہوتی ہے جو منافقین، کفار اور ناحق پسند کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی. تو یہ حق جو ہے وہ یہاں پر کڑک بجلی سے مراد حق ہے اور چمک ہے کہ ہدایت کی راہ روشن ہو جاتی ہے. یہ وہ جو بجلی سے جو چمک ہوتی وہ ہدایت کی روشنی تھی جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا. تو اب جو کفار اس میں پھنسے، یہ جو پوری بارش کی مثال بیان کی، جو بھی کفار اس مثال کے اندر اس میں پھنسے تو ان کا یہ حال ہے کہ ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر. یعنی ساری چیزوں کو دیکھ کر اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں ڈال لگانے کے لیے اپنے کانوں میں بار بار کے کڑک سے ہیبت اسلام اور شوکت دین برداشت نہیں کر سکتے. اس میں انہیں اپنی موت نظر آتی ہے، یعنی ان کے اندر انہیں نقصان نظر آتا ہے، ان کے اندر انہیں اپنی موت نظر آتی ہے. اس لیے وہ بدحواسی کی حرکت کرتے رہتے ہیں، یعنی ہر دن الگ الگ حرکت، ہر دن الگ الگ پروپیگنڈے کیا کرتے ہیں، ہر دن الگ ایک فتنہ پیدا کرتے. اس لیے کہ اللہ نے، ہم نے آگے بھی سنا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے.
ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کی سماعتوں کو اللہ نے جکڑ کے رکھا، ان کے دلوں پر اللہ نے گہرے پردے رکھے تو ان کو حق نظر نہیں آتا، موت سے بچنے کو ڈر لگتا ہے ان کو کہ کہیں مر نہ جائے، اور اللہ اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے اور اس طرح کے کافروں کو گھیرے ہے کہ ان کے نکل بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو ایسا گھیر کے رکھا ہے کہ وہ بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ 20ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ بجلی چھین لیتی ہے ان کی آنکھوں کو، اللہ کی جو بجلی ہے وہ ان کی آنکھوں کو چھین لیتی ہے، جب تیز روشنی ڈالی ان کے لیے تو چل پڑے اس میں، اور جب اندھیرا ڈالا ان پر تو کھڑے ہو گئے، اور اگر چاہتا اللہ یقیناً چھین لیتا ان کی سماعت کو، سننے کی طاقت کو اور ان کی دیکھنے کی طاقت کو، بے شک اللہ ہر چاہی ہوئی چیز پر قادر ہے۔ اب اس آیت کے اندر جہاں بھی مثال بیان ہو نا پورے قرآن میں جو ہم سنیں، اس کو ذہن میں رکھنا کہ یہ مثال اللہ ہم کو سمجھانے کے لیے بیان کرتا ہے۔ یہ جو ساری بجلی کی مثال ابھی اس آیت میں اللہ کیا خوب فرما دے، اس میں ہمارے لیے بھی بڑی شکر کا بھی مقام ہے، خوف کا بھی مقام ہے، اور ہمیں اس چیز کی حقیقت پتہ چلے گی کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں جس دین میں رکھا ہے بالکل بہتر رکھا ہے۔ یہاں پر مقام شکر ہے اللہ کے لیے، کیوں؟ کیونکہ اب ہمیں پتہ چلے گا۔ اللہ فرماتا ہے وہ اس حال میں ہے کافر کہ بجلی چھین لیتی ہے ان کی آنکھوں کو، چکا چوند سے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اور جاتی رہتی ہے، جب بجلی گوندی اور تیز روشنی ڈالی ان کی دکھائی دینے پڑنے پر تو اس کے لیے تو وہ قدم چل پڑتی ہے، یعنی جب ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بجلی پڑتی ہے نا، ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ سارے لوگ رک جاتے ہیں، اس چیز سے باز آنے لگتے ہیں۔ جب ان کو لگتا ہے کہ سب کچھ کمپلیٹ ہونے لگا ہے تو پھر وہ اپنے چیز کے اندر چل پڑتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ چل پڑتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب بجلی جاتی رہتی ہے اور بجلی نے بجھ کر اندھیرا ڈال دیا اور تاریکی چلی جاتی ہے تو ان پر تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب ان کے اوپر پھر سے اندھیرا آتا ہے، پھر سے وہ لوگ مصیبتوں میں آتے تو وہ رک جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ بھاگنے لگتے تو کھڑے ہو جاتے اور کھڑے رہ گئے، اور یقیناً ان کی بے ایمانیاں اور بد اعمالیاں، یعنی برے کام، بد اعمالی کہتے ہیں کہ برے کام کرنے کو، تو ان کی بے ایمانیاں اور ان کے بد اعمالیاں مستحق تھی اس کی کہ وہ اللہ کا عذاب لے لیں، مستحق مانی حقدار ہے اس کے کہ ان کو اللہ کا عذاب پہنچے۔ اللہ آگے فرماتا اگر ان کو سزا دینے کے لیے چاہتا اللہ تو یقیناً چھین لیتا اور ختم کر دیتا سخت کڑکیوں سے ان کی سماعتوں کو، تو وہ بہرے ہو جاتے، اور بجلیاں کڑک کر اگر ان کی آنکھیں چھین دیتی تو وہ اندھے ہو جاتے، کیونکہ اللہ کے چاہنے پر کون سی روک اللہ کو روک سکتی ہے؟ جب اللہ چاہتا ہے تو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعتوں کو، ان کی بصارتوں کو، ان کی ہر چیز کو چھین کر ان کو عذاب نار میں ڈال دیتا، لیکن ہم نے آگے ہی سنا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم بھٹکتے رہو، تم اپنی سرگوشیاں میں، اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہو، جب اللہ تمہاری پکڑ کرے گا تب تمہیں چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر آگے فرمایا گیا ہے کہ جبکہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہی ہوئی چیز پر قادر ہے، جو کچھ وہ چاہے سب پر وہ قدرت رکھنے والا ہے، اس کو کر سکتا ہے، بے اس کے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا، اور اس کے چاہنے پر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو سب کچھ ہو جائے گا، اور جب وہ نہیں چاہتا تو ایک پتا بھی نہیں گر سکتا۔ آگے فرماتا اور وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے جیسا کوئی دوسرا ہو۔ اب یہاں پر ہم کہتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے جیسا کوئی دوسرا ہو، یا اس میں جھوٹ وغیرہ کا عیب ہو تو ایسا ہی ہے، کیونکہ ایسا ہونا محال ہے۔ محال کا مطلب ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دوسرا ہو، اللہ کے اندر کوئی عیب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر کچھ جھوٹ ہو۔ اب آگے اس کی تفسیر میں ایک اور ایمانی بات فرماتے ہیں کہ کبھی نہیں ہو سکتا، وہ چاہتا ہے کہ یکتا رہے۔ یکتا مطلب ایک، اللہ چاہتا ہے کہ وہ اکیلا رہے، ہر عیب سے پاک رہے، تو ایسا ہی ہے اور ایسا ہی رہے گا، ایسا ہی ہے اور ایسا ہی رہے گا۔ اب یہاں پر آگے تیسری آیت کے اندر
اب ہم سے بات ہو رہی ہے جو ایمان والے. کیا فرماتا ہے اللہ آیت نمبر 21 میں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی اے لوگو عبادت کرو اپنے پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا فرمایا. اب یہاں اللہ ہم سے کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا. یہاں ایمان والوں سے نہیں کہا, اللہ نے سارے لوگوں سے کہا یا ایھا الناس. ناس مطلب ہوتا ہے لوگ, الناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ, بہووچن ہے لوگوں کی, انسانوں کی بہووچن ہے الناس. تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا, اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم لعلکم تتقون, اور انہیں جو تمہارے پہلے ہوئے, یعنی تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے آگے چلے گئے انہیں بھی پیدا کیا, اس کی عبادت کرو. لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ, تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ. اے مومن اور کافر لوگوں عبادت کرو, یعنی اللہ نے کافروں اور مومنوں سے کہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور صرف اپنے پروردگار یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوجو کہ اس کے سوا کوئی الہی معبود نہیں ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے. معبودیت کا اعتقاد رکھتا ہے, اس کی حق ہے, اس کا قریب چاہنے کے لیے, اس کا قرب چاہنے کے لیے جو کرو وہی تمہارے یعنی پونجا ہے. یعنی اس کو قریب ہونے کے لیے جو تم کرو گے وہ تمہاری پونجا ہے, اس کے قریب ہونے کے لیے تم جو عمل کرو گے وہ تمہاری اس کی طرف قریب کی جانے والی عبادت ہے. تو تم اپنے پالنے والے اللہ کے احسان کو تو دیکھو. اللہ فرماتا ہے جو اللہ تمہیں پال رہا ہے اس کے احسان کو تو تم دیکھو کہ وہی ہے جس نے پیدا فرمایا تمہیں, اور صرف تمہیں کو نہیں بلکہ انہیں بھی جو تمہارے پہلے ساری کائنات میں پیدا ہو چکے ہیں. اور اس عبادت کی بدولت تم اس قابل ہوگے کہ امید رکھ سکو کہ ڈرنے والوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شمار کر لے کہ بے شک اللہ ڈرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اب اس سے حقیقت اللہ نے یہ بتا دی کہ اللہ کی عبادت کرنا یہ ہمارا حق ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ ہمارا حق ہے. تو عبادت کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے, بلکہ میرے عزیزو عبادت کے لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اس پر ایمان لانا شرط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی